کائنات کے لاتعداد مناظر اور لاتعداد چیزوں میں ایک شاعر پھول کو ہی مخاطب کیوں کرتا ہے؟ یہ اپنے آپ کو متاثر کرنے کے لیے پھول کو اجازت کیوں دیتا ہے کہ تم مجھے متاثر کرو؟ گو کہ کڑکتی ہوئی بجلی بھی ہے، بڑے بڑے بادل و کوہسار بھی ہیں۔ کیونکہ شاعر ہی جانتا ہے کہ جو بہادری پھول کے پاس ہے وہ شاید کسی جنگجو کے پاس بھی نہیں، کہ پھول کیسے زمین کو پھاڑتا ہوا باہر آتا ہے اور زمین کے ساتھ وہ جو لڑائی و جھگڑا کرتا ہے اس کو اپنے مزاج کا حصہ نہیں بناتا اور باہر آتا ہے تو اتنا ہی معصوم، اتنا ہی رنگین کہ جیسے کبھی کوئی جنگ لڑی نہ ہو۔ پھول بقا و فنا کا سفر دکھاتا ہے ایک شاعر کو، کیونکہ شاعر فقط پریزنس سے زیادہ ایبسنس میں انٹرسٹڈ ہوتا ہے، ہر وقت کی موجودات کے علاوہ غیر موجود کو بھی دیکھنا چاہتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے کہ لائف جرنی کو ایسے 3-4 دنوں میں یا چلیں ایک مہینے میں ایک پھول دکھا دیتا ہے، اپنی خوبصورتی کو ایسے گلوریفائی کرتے ہوئے پھول جو ہے وہ ہمیں دکھاتا ہے کہ زندگی بس اتنی ہی ہے، وہ بیج سے لے کے کھلنے کے بعد مرجھانے کا سفر اور اس کے بعد پھر کھاد بن جانا اگلے پھول کے لیے۔ تو آج ہم بات کریں گے دو شاعروں کی، میں شاعر ایک پہ دو آرٹسٹ کی، وہ جس کو اقبال کہتے ہیں آرٹ از اے سیکنڈ لائی۔ تو ایک اقبال ہیں، دوسرے ونسنٹ وین گو ہیں۔ آج میری زیادہ گفتگو ونسنٹ وین گو کے بارے میں ہوگی۔ دونوں کی زندگی کی اگر ایک بہت بہت بڑی بات اٹھاؤں تو ونسنٹ جب مر رہے تھے تو انہوں نے خود کو گولی ماری اور کہا اپنے بھائی تھیو کو کہ میں گھر جانے کے لیے تو تیار ہوں but the sadness will last forever۔ بھائی اداسی پیچھا نہیں چھوڑ رہی۔ اس ونسنٹ وین گو کو ایک پھول بہت عزیز تھا جس کو ابھی شاہ حسین نے کہا کہ اردو میں بولیں تو اچھا لگتا ہے، سورج مکھی، سورج جیسا چہرہ، مکھ، کتنا خوبصورت یہ حرف ہے، آپ دیکھیں سن فلاور کہہ کے وہ لذت نہیں محسوس ہوتی جو سورج مکھی کہنے میں آتی ہے۔ اور ایسے ہی ایک اقبال ہے، وہ بھی سوز سے بھرے ہوئے ہیں مگر وہ اسپرچولائزڈ پین رکھتے ہیں، ان کے ایسے جیسے درد کے اندر ایک عجب روحانیت شامل ہے، ایسے جیسے اقبال وہ ہیں جیسے آگ اداس ہو جائے تو وہ کس طرح کی اداس ہوگی۔ اور ونسنٹ کے ہاں منظر یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ اداس ہو جائے، گھبرا جائے تو کیسا ہوگا، اور اقبال کے ہاں اقبال تو خاک میں آگ دیکھ لیتے تھے۔ تو وہ ونسنٹ کو پسند ہے سورج مکھی، سن فلاورز، اقبال کو پسند ہے لالۂ صحرا۔ تو ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں نے اپنے اپنے مزاج، اپنی اپنی زندگی کے اغراض و مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے سکون پایا۔ ان پھولوں سے جو بات نہیں کرتے مگر ان دونوں شاعروں کو اقبال کو ایز اے شاعر اور ونسنٹ کو ایز اے پینٹر کام کرنے کے لیے وہ اقبال کو اتنی گفتگو اس پھول نے دی جو پھول کبھی بات نہیں کرتا، ونسنٹ کو سورج مکھی نے وہ رنگ دیے جو شاید ونسنٹ کے سینے میں کبھی تھے ہی نہیں۔ تو ونسنٹ کی زندگی ڈپریشن اور ایگزسٹینشل کرائسس میں رہی، اور یہ ونسنٹ وین گو ہی تھا جس نے سورج مکھی کا پیلا رنگ لے کے اپنی زندگی کے جو وہ کہیں گے سرد اور زرد رنگت تھی اس کو دور کر دیا۔ یعنی وہ یلو نیس آف سن فلاور نے ونسنٹ کی زندگی کے اوپر وہ جو زرد رنگ اس کے چہرے پر آیا تھا اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ ونسنٹ ہی ہے جس نے اپنی کم عمری میں جب اپنے دیہات میں وہ دیکھے وہ سن فلاور جو کہ بالکل محل میں لگنے کے لیے نہیں تھے مگر ہر عام آدمی کی تحویل میں تھے، تو اس کا دل ان پر آیا۔ سن فلاور کی خوبصورتی دیکھیے، یہ محل اور عمرہ کا پھول نہیں، یہ عام آدمی کا پھول ہے، اس لیے شاید اس نے اس کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور آپ دیکھیے کہ سن فلاور کی کتنی خوبصورت بات کہ یہ اتنا کوئی محبوب اپنے سورج سے ایسی محبت رکھتا ہے کہ جہاں جہاں سورج جاتا ہے یہ لاکھوں کلومیٹر دور رہ کے چہرہ اس کی طرف ہی رکھتا ہے۔ دیدے دیداں باشد کے دیدے دوست است، آنکھ تو وہ ہے جو یار کے علاوہ آپ کسی کو نہ دیکھے۔ تو سورج مکھی کو پانی نظر نہیں آتا، اسے یہ بلڈنگز نظر نہیں آتی، اسے یہ برسات نظر نہیں آتی، اسے باقی پھولوں کے رنگ نظر نہیں آتے، مگر وہ اپنے محبوب کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر رنگ بھی اپنے محبوب کا ہے، یعنی سن فلاور کو غور سے دیکھو تو سورج یاد آتا ہے۔ تو یہ باتوں نے ونسنٹ کو بہت ہمت دی، اور ان کے جو دوست تھے پال گوگن جو خود ایک بہت بڑے پینٹر تھے، انہوں نے جب ونسنٹ کے ساتھ وقت بتایا اور دیکھا کہ یہ سن فلاور بناتے رہتے ہیں، کبھی اپنی والدہ کے ساتھ واز میں، کبھی اپنے ساتھ، تو انہوں نے اس کو ونسنٹ جب پینٹنگ کر رہے سن فلاور کی تو اس کو بھی پینٹ کر کے پریزرو کرنے کی کوشش کی۔ تو جیسے سن فلاور نے خاموشی سے کائنات کا مشاہدہ کیا اور چپکے سے چلے گیا، ایسے ہی ونسنٹ بھی خاموشی سے کائنات کا مشاہدہ کرتے رہے اور پھر وہ یہاں سے چل دیے۔ تو پال گوگن کہتے تھے
کہ ونسنٹ کہا کرتے تھے کہ سورج مکھی میرے پھول ہیں، اور انہوں نے جب اپنے بھائی تھیو کو کہا کہ بھائی میرے جنازے پر بھی کوشش کرو کہ جب لوگ آئیں تو ان کے ہاتھوں میں گلاب نہ ہو مگر ان کے ہاتھ میں سن فلاور ہو، تو جب ونسنٹ نے خودکشی کی اور وہ مشہور بات کہی کہ زندگی تو گزر رہی ہے مگر اداسی پیچھا نہیں چھوڑ رہی، میں تنہا ہوں، جلوت میں ہوں، خلوت میں ہوں، میں بہت اداس ہوں. تو جب اس کے جنازے پر لوگ آئے تو ان سب کے ہاتھوں میں ویسے جیسے گلاب نہیں تھا، ویسے کبھی کبھی ایسی اجازت دیں گلاب سے وحشت بھی آتی ہے، جس طرح ہم نے اس کو خوشی جنازوں سے بھی منسوب کر رکھا ہے. سورج مکھی جو ہے، جو سن فلاور ہے، وہ ایسے جیسے ایک امید کا، وہ ایسے جیسے زمین پر بھی اتنے سورج اگائے ہیں تو تم مایوس نہ ہونا. تو سورج کہہ رہا ہے کہ میں زمین پر تو نہیں آ سکتا مگر میں اپنے کچھ دوست تمہارے پاس بھیج دیتا ہوں. تو اس کو بہت زیادہ متاثر کیا ونسنٹ وین گو کو ان پھولوں نے. اور یہ آپ خوبصورتی دیکھی کہ ونسنٹ وین گو کی پینٹنگ تو اب شاید کروڑوں ڈالر میں بھی نہ ملے مگر یہ سن فلاور جگہ جگہ ہر طرح کی مٹی پر اگے ہوئے ضرور ملتے ہیں. یہ آج کے دور کے ونسنٹ کے بھی دوست ہیں. یہ آج بھی جو کوئی مایوس ہونے لگے تو اس کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں. آج بھی جو سورج اور روشنی کا عاشق ہو اس کو زمین پر اس کے ہاتھ میں آنے کے لائق ہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ جیسے بچوں کا پھول اگر کو ہو نا، جیسے گلاب جیسے رومانوی لوگوں کا پھول ہے، یہ بچوں کا پھول ہے، کھلتا ہوا، پیلے رنگ سے بھرا ہوا، بچوں کو بہت محبوب ہوتا ہے یلو کلر. اور آج کے دور کا علاج ہے پیلا رنگ. ہم جس گرے اسکیلڈ لائف میں زندہ ہیں جہاں گاڑیوں کے رنگ ایک مخصوص طرح کے میٹالک اوریجن سے نکلتے ہیں، جس طرح بلڈنگ کے باہر ایک خاص طرح کا رنگ ہوتا ہے، یا براؤن یا پیلٹس میں یا وہ سٹیل گرے پیلٹس میں، یہ علاج ہیں ہماری اس رنگینی کو دوبارہ داخل کرنے کے لیے. اور ابھی آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ میرے سامنے شاہ حسین بیٹھے ہیں تو وہ مسکرانے لگے ہیں بات سن کے کہ واقعی ہم نے تو سوچا ہی نہیں کہ ہمارے گھر سے لے کے گاڑیاں، ہمارے موبائل فون میں مخصوص کالے رنگ کے سٹیل گرے کے شیڈ میں. تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو رنگین کرنا چاہتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات سے ایسے جا کے پوچھیں بھائی بتاؤ اور کون کون سے رنگ ہیں. تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے. لیکن جب ہم آتے ہیں علامہ محمد اقبال کی طرف تو ان کے اغراض و مقاصد اور تھے. ان کو لالہ صحرا نے بہت متاثر کیا کیونکہ اقبال کلونیل دور میں تھے تو وہ خود کو شاید لالہ صحرا سمجھتے تھے، وہ لالا جس نے خود کبھی بہار نہیں دیکھی مگر بہار کا سپہ سالار بن کے صحرا میں نکل آیا. وہ جس کو موجود زرخیز مٹی اور ڈھیر سارا پانی بھی نہیں ہے، وہ جا کر کھڑا ہو گیا کہ بہار ضرور آئے گی کیونکہ میں آ گیا ہوں اور میں بہار کو لے کر آؤں گا. بے شک ارد گرد خزاں کا بھی موسم نہیں ہے، بس صحرا میں خزاں بھی اتنی آتی. اور لالہ صحرا کی جو ہمت چاہیے تھی ہمارے نوجوانوں کو جو اس زمانے کے تھے، یا اس زمانے کے لوگوں کو جو کلونیل اور استحصالی قوتوں سے بچنے کے لیے ایک قوت درکار تھی، وہ اقبال نے ڈیزرٹ فلاور یا لالہ صحرا سے لی. ہم نے اس پر مکمل ایک ویڈیو بنا بھی رکھی ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں، جہاں اقبال اس سے پوچھتے ہیں تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی، ایک لذت یکتائی. تو یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ شعراء اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات میں جہاں اتنی بڑی بڑی مخلوقات اور اتنی بڑی بڑی چیزیں موجود ہیں، وہاں پر وہ کس خوبصورت انداز میں ان پھولوں کو چن لیتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں بتاؤ. تو وہ پھول جو ہیں وہ موقع دے رہے ہیں انسانوں کے کہ دوبارہ ہم اپنی انسانیت کو دریافت کر لیں. تو وہ اقبال جو جاوید نامہ کے شروع میں کہتے ہیں کہ اقبال یہ گونگی بہری، اے اللہ یہ گونگی بہری کائنات میرے سے وفاداری نہیں کر رہی، یہ مجھ سے بے نیاز ہے. میں نے یہاں لاشوں کو بیج کی طرح دفنایا مگر یہ مجھ سے وفا ہی نہیں کر رہی. تو ایسے ہی ونسنٹ تھے کہ وہ ساری عمر اداسی میں رہے، حتیٰ کہ انہیں پاگل خانے میں جمع کرا دیا گیا اور انہوں نے اس کائنات سے تنگ آتے ہوئے خود کو گولی دے ماری، جو کہ بالکل اچھی بات نہیں ہے. زندگی میں شاعر ہی تو مایوسی کو دور کرتے ہیں. تو عجب بات یہ ہے کہ ہمیں اب کچھ محسوس نہیں کرتا، ہمیں اب کوئی زندہ قوت محسوس نہیں کرتی. ہمیں جو چیز محسوس کرتی ہے وہ مردہ ہے، جیسے کہ موبائل فون مہنگا، گاڑی مہنگی، گھر کی اینٹیں مہنگی، گھر کے دروازے مہنگے. ہمیں کوئی زندہ قوت، جیسے پھول ایک زندہ قوت ہے، ہوا میں آپ دیکھیں ایک زندہ قوت ہے، اوپر آپ بادل میں دیکھیں. پھول جو پوری زندگی کا لائف جرنی ہمیں ایک مہینے میں دکھا سکتا ہے، ہم اسے دیکھنا ہی نہیں چاہتے. ہم تو بہت لمبی زندگی جینا چاہتے ہیں، ہم تو بلکہ ایسی چیز کا تعارف بھی نہیں چاہتے جو مرجھا جائے.
ہم نے تو مرجھانے کو وہ اس سے دے دیا کہ یو ہیو لاس، یا بھائی ہارنا نہیں، آگے بڑھو، اور وہ جو ہم نے بیونگ چول ہان کا کور کر رکھا ہے، یا جو یہ سوڈو موٹیویشنل سپیکرز نے ہر وقت ہمیں کھلکھلانے پر مجبور رکھا ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ کسی بھی چیز کو مکمل جینے کے لیے ہمیں مرجھانا پڑے گا، ہمیں موت کا تعارف لینا پڑے گا، ہمیں پریزنس اور ایبسنس کو ایک جگہ لانا پڑے گا۔ تو میں جلد ایک ویڈیو بناؤں گا اقبال اور یین جانگ کے تصور پر، کہ اقبال ہی وہ سنجیدہ آدمی ہیں جو ہمیں یک رخی خیالوں سے بچانا چاہتے تھے کہ ہم نیکیوں کو ہی مکمل نہ سمجھ لیں، ہم اوپر جانے کے عمل کو ہی کل نہ سمجھ لیں۔ تو ایسے ہی پھول ہمیں وہ دوسری سائڈ بھی دکھاتے ہیں جو اب ہمیں دیکھ لینی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو بقا مانگتا ہے وہ فنا سے نہیں ڈرتا، جو نزاکت چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اور جو حیات مانگتا ہے وہ ممات بولنا بھی جانتا ہے، اور یہ سب پھولوں سے ہی درکار ہے۔ تو جیسے ونسنٹ کی خوبصورت بچپنے سے لے کے بڑھاپے تک، یا جب تک وہ وفات پائے، سن فلاور نے ان کی زندگی کو رنگین رکھا، سورج مکھی نے ان کے مکھ کے اوپر مسکراہٹ لائے، اور وہ آدمی جو ایگزسٹینشل کرائسس اور دنیا کی بے چینیوں کو دیکھ رہا تھا، جس کی ہر تصویر چیختی تھی، آپ اسٹیری نائٹ دیکھیں، کوئی دیکھ، جیسے اس چیخ کی جو لہریں ہیں وہ اس کی تصویروں کے اندر تھیں، اس آدمی کو، اس مایوس کن آدمی کو اگر کوئی دلیل امید کی ملی، وہ ایک پھول نے دی جو سن فلاور کا پھول تھا، جو اس کی پینٹنگز میں بارہا آپ کو نظر آئے گا۔ ایسے اقبال جو اپنے نوجوانوں، اپنے بزرگوں سب سے بے چین و بیزار تھے، جو اس لائف ڈیزائن سے بھی بیزار تھے، جو اس زمانے کے حاکموں سے بیزار تھے، استحصالی قوتوں سے بیزار تھے، انہوں نے جب امید لینی تھی کہ زمین بھی زرخیز نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، اور خزاں بھی نہ ہو، بہار دور کی بات، تو پھر کس کو دیکھوں؟ تو دیکھا، ارے صحرا میں ایک پھول کھلتا ہے جو ایسا رنگ لے کے نکلتا ہے جو پورے صحرا میں موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ جو جنت تمہارے درکار ہے وہ پنہا ہے تمہارے خون جگر میں، یعنی لال رنگ خون جگر میں موجود ہے۔ ہم آدم بھی تو دیکھیں ایسے صحرا جیسے ہیں، اور ہمیں چیرا جائے تو ہمارے اندر سے بالکل لالۂ صحرا کی طرح لال خون باہر آ جاتا ہے، ورنہ ہماری شخصیتیں بھی صحرا جیسی ہیں۔ تو دو پھول، دو آرٹسٹ، ایک شاعر، ایک پینٹر، اور دو پھول اور ایک ہی عزم کہ متاثر ہونا بھی سیکھو، اور میں تمہارا تعارف اس بات سے لوں گا کہ تم متاثر کس سے ہوتے ہو۔